بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑی عجیب سی کہانی میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کو بھی سناؤں۔ ایک بادشاہ جا رہا ہوتا ہے کہیں راستے میں، تو ایک شخص گدھے بیچ رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے گدھے لے لو، بڑے اچھے گدھے، اس کو بیٹھ کے مکہ مدینہ نظر آتا ہے، اس کو بیٹھو گے تو مکہ مدینہ نظر آئے گا، برابر یہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب بادشاہ وہاں سے گزرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے یہ کیسے معلوم کہ اس کے اوپر بیٹھ کے، بادشاہ اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ یہ کیسے معلوم کہ بھئی اس کے اوپر یہ نظر آئے گا، تو وزیر کہتا ہے چل کے معلوم کر لیتے ہیں۔ جب وہ گدھے والے کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا بول رہے ہو کہ اس کے اوپر بیٹھ کے مکہ مدینہ نظر آئے گا، وہ کہنے لگا جی یہ میرے گدھے کو بیچنے کا، اسی لیے تو میں بیچ رہا ہوں، اس کو بیچنے کا بہت فائدہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ کو یہ سب مکہ مدینہ نظر آئیں گے۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا، اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ ہم بھی لے کے دیکھ لیتے ہیں، ایک خرید لو۔ تو وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت رہنے دیجئے، یہ بندہ پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے جھوٹ۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا اس بندے کا۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ وزیر سے کہتا ہے کہ چلو تم ایک گدھے پہ اس کو بٹھاؤ، وزیر کو بٹھاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وزیر اس گدھے پہ بیٹھا تو بیٹھ کے اس نے دیکھا، اس کو تو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ اب بادشاہ کی غضب بھری آنکھوں سے وہ ڈر گیا اور وہ کہنے لگا کہ بھئی مجھے تو سب نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ واہ، اس طرح کر کے نا بہت تعریف کرنے لگا۔ جب وہ ایسے کرنے لگا تو بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ کہنے لگا اچھا، وہ کہنے لگا دیکھا بادشاہ سلامت، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اس کے اوپر بیٹھنے سے آپ کو مکہ مدینہ نظر آ رہا ہوگا، اور آپ اتنے اچھے، میرا یہ گدھا اتنی ویسا ہے، بہت برکت والا اور بہت اچھا۔ اب اس کے بعد اتر گیا۔ بادشاہ کہتے ہیں، اب وہ کہتا ہے اچھا بادشاہ سلامت، اب آپ بیٹھ کے دیکھ لیں کہ بھئی آپ کو بھی سب ہو۔ تو بادشاہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، وزیر نے بیٹھ لیا، میں بھی دیکھوں۔ اب بادشاہ اس پہ بیٹھا تو اس کو بھی بڑی حیرت ہوئی، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اس نے سوچا کہ میرے وزیر کو تو نظر آ گیا اور مجھے نظر نہیں آیا تو میرا تو مذاق اڑ جائے گا سب میں تو بادشاہ ہوں، اور میں بادشاہ ہو کے یہ نہیں کروں گا کہ بھئی بہت اچھا نظر آ رہا ہے تو لوگ میرے پہ ہنسیں گے کہ بھئی یہ کیسا بادشاہ ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے واہ واہ سبحان اللہ، اتنا بڑا نظر آ رہا ہے مجھے تو، واہ واہ کیا بات ہے، ایسے خوبصورت مقام ہے، اور یہ ایسے کر کے کرنے لگتا ہے۔ تو وزیر دل میں سوچتا ہے ابھی اللہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، بادشاہ کو نظر آ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اس طرح کرتے، خیر پھر وہ بادشاہ بھی اس پہ سے گدھے پہ سے اتر جاتا ہے، اور گدھے والا نا بہت گدھا خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ بھائی دیکھا میرا کتنا اچھا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بھائی شاید اللہ مجھے کچھ دینا چاہ رہا ہے، یہ دونوں ہی ان کو پتہ نہیں اللہ نے کیا دکھا دیا، شاید میرا جھوٹ سچ ہو گیا، وہ اپنے اس پہ رہ گیا۔ تو وہ گدھا، بادشاہ کیا کرتا ہے، وہ گدھا لے کے چلا جاتا ہے، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں منظر کہ بھئی واہ 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 سب کر رہے ہوتے ہیں، تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمیں دے دو، ہمیں بھی زیارت کرا دو، ہم بھی اس پہ ہاتھ رکھ لیں، ہم بھی گدھے کو کچھ سمجھ لیں۔ پھر کوئی آتا ہے گدھے کے بال کاٹ کے لے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پیروں کی مٹی دے دو، ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا۔ تو یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کہانی مجھے اتنی عجیب سی لگی کہ لوگ کتنے کم عقل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بادشاہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کیا ہوتے ہیں، اتنے کم عقل لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی نے بیوقوف بنا دیا اس میں بیوقوف بن گئے، اور اس کو ہانکنا شروع کر دیا، اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، کبھی بھی تحقیق نہیں کرتے۔ تحقیق کرنا واجب ہے، ہر چیز کی تحقیق کیجیے کہ بھئی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ گدھے پہ بیٹھ کے کبھی مکہ مدینہ جیسی مبارک اور مقدس جگہیں کسی کو نظر آ جائیں؟ گاؤں کے لوگ ویسے بھی پہلے جاہلی ہوتے تھے، ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی تھی بیچاروں کو، وہ بھولے بھالے سیدھے لوگ ہوتے تھے، وہ ایسے لوگوں کے بہکائے میں آ جاتے تھے جو ذرا چلتر چلاک ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ کبھی بھی کسی کے بہکائے میں نہیں آنا چاہیے، اور سنی سنائی پہ کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سنی سنائی جو ہے نا گھر تباہ کر دیتی ہے، چیزیں تباہ کر دیتی ہے، جگہیں آگ لگا دیتی ہے، ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی سودا بیچ رہا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو کہ آپ کی عقل نہ مانے، اس بات کو سنے بھی نہیں، اس طرف سے ہمیشہ ہٹ جائیں۔ تو یہ اتنی بے عقلی کی باتیں کر رہا تھا کہ واقعی وہ بادشاہ کو بھی حیرت ہو گئی۔ پھر جب بادشاہ اپنے گھر پہنچا تو یقیناً یہ راز کھل گیا ہوگا کہ یہ کیا میں بیوقوف بن کے آ گیا ہوں۔ لیکن یہ کہ انسان ہمیشہ عقل سے کام لے اور کسی کے بہکائے میں نہ آئے اور ایسی چیزوں پہ عمل نہ کرے، کیونکہ ہمارا مالک
ہمارا ایک ہی اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. ہمیں صرف اپنے اللہ کی پیروی کرنی ہے اور اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے راستے چلنا ہے. اور اللہ کی مقدس جگہیں ایسے کبھی بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتی. اگر اللہ چاہے تو کسی کو خواب میں دکھا دے وہ جگہیں تو وہ بڑی بات ہے، لیکن ایسے کسی کو نظر نہیں آ سکتی. تو ہمیشہ دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، دیکھ بھال کے لوگوں سے دوستیاں بنائیں، دیکھ بھال کے سارے کام کریں. کہانی بتانے کا مقصد یہی تھا آپ کو کہ لوگوں کے جھوٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب مگر آپ کو سنبھل کے قدم اٹھانا ہے، ان کے بہکانے پہ نہیں بہکنا. آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے.